محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گی بولان اکیڈمی کے سیکرٹری جنرل جناب خلیق احمد صاحب. معزز خواتین و حضرات، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اسپیکر قومی اسمبلی حکومت پاکستان، جناب وفاقی وزیر ڈاکٹر شیر افغان صاحب، وزیر مملکت اور اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین جناب فخر زمان صاحب، جو کہ اپنی سیٹ کے اعتبار سے بولان کلچرل سوسائٹی کے صدر بھی ہوتے ہیں، چیئرمین اکیڈمی ادبیہ، ایڈوائزر برائے وزیر اعظم جناب ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب، جناب مشتاق بھٹو صاحب ممبر ایڈوائزری کونسل. معزز خواتین و حضرات، میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا اور تشریف لائے. 14ویں بولان انٹرنیشنل اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، محبتوں کا یہ سفر گزشتہ 14 برس سے لگاتار جاری و ساری ہے. دوست شامل بھی ہوئے، جدا بھی ہوئے، وقت کا کاروان چلتا رہا. بولان کلچرل سوسائٹی گزشتہ برس اس نتیجے پر پہنچی کہ ملک سے باہر بھی اس ادارے کے زیر اہتمام پروگرامز کیے جائیں. اس سے پہلے اگرچہ ہم پروگرام کرتے رہے ہیں، جیسے کہ دبئی میں، قاہرہ میں اور اس کے علاوہ نیو یارک میں تقریب ہوئی، لیکن وہ چھوٹے پیمانے پر تھی. اب باقاعدہ اس کو ایک بڑے لیول پر ہم نے آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ہم نے ایک انٹرنیشنل ادارہ آرٹس انٹرنیشنل اور ہانگ کانگ آرگنائزیشن آف آرٹس کے تعاون سے ایک انٹرنیشنل تقریب دبئی میں مارچ کے ماہ میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، UAE اور ازبکستان کے فنکاروں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک کے فنکار بھی شامل ہوں گے. اور اس کے لیے بولان کلچرل سوسائٹی پاکستان سے فنکار نامزد کرے. اس موقع پر میں یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بولان کلچرل سوسائٹی اندرون ملک بھی ثقافتی پروگرام کراتی رہی. ایک مرتبہ ہمارا وقت، جس میں تقریباً کوئی 55 ممبر تھے، جن میں باہر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ڈار صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو اس میں ہمارے ساتھ گئے تھے، تو بلوچستان گئے اور پوری بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو خوش آمدید کہا. یہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ واحد ایوارڈ ہے اور واحد ادارہ ہے جس کے مہمان فنکار جب اس کے صوبے میں جاتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ آفیشلی ریسیو کرتی ہے اور فلیگ کارڈ انہیں ریسیو کرنے آتی ہے. معزز خواتین و حضرات، بولان کلچرل سوسائٹی کی تقریب گزشتہ 2 سال سے پاکستان ٹیلی ویژن عید کے روز 1 گھنٹے کا پروگرام اپنے نشریات میں نشر کرتا ہے. اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو اس سے پہلے ملک کے کسی بھی ادارے کو حاصل نہیں تھا، اس کے بعد ہوگا. اصل میں راستہ بنانا مشکل ہوتا ہے. جب ایک دفعہ راستہ بن جاتا ہے تو اس پر چلنے کے لیے تو بہت سارے کارواں چلتا رہتا ہے. تو یہ ہمارے ادارے کا یہ بھی ایک اعزاز ہے. خواتین و حضرات، ہر حکومت اپنی استطاعت کے مطابق فلم انڈسٹری، فنون لطیفہ کی سرپرستی کرتی رہی ہے. ہمیں آج تک کبھی کسی سے کوئی گلہ نہیں اور اب بھی کر رہی ہے، لیکن پروسیس ذرا تھوڑا سا سلو ہوتا ہے کیونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے ذرا آہستہ آہستہ ہر کام چلتا ہے اور
اب اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ آکسیجن بھی اس کے لیے جو ہے نا کوئی کارآمد ثابت ہوتی نظر نہیں آ رہی. وزراء صاحبان آتے رہے, دعوے کیے انہوں نے, وعدے کیے, لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ پروسیس کی نظر ہو گیا اور حکومت ان کی چلے گئی. اب ایسا ہم اپنے مہمانان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہتے, کوئی مسئلہ نہیں پیش کرنا چاہتے. ہم محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں, محبت ہی کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ادارہ بالکل چاروں صوبوں میں قومی یکجہتی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. اور میں اس بات پر آپ لوگوں کے یقیناً جو ہے نا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں چاروں صوبوں کی شخصیات ہماری دعوت پر تشریف لائی. جیسے کہ ناتا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, اسپیشل ہمارے لیے 4 گھنٹے کے لیے تشریف لائے ہیں. اگر بلوچستان سے دیکھیں, زیب شاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور اس وقت تو ہمارے بلوچستان کی جو سب سے اہم شخصیت جس کے میں تھوڑی دیر میں ذکر علیحدہ کرنا چاہتا تھا, علیحدہ تاکہ محسوس ہو کہ جو ہے ہمارے اس حوالے سے بھی کوئی شخصیت آئے. ہمارے چیئرمین فلم سینسر بورڈ جناب جمال جوگزئی صاحب, خواتین حضرات, جمال جوگزئی صاحب ہمارے بولان کلچرل سوسائٹی کے شروع کے سرپرستوں میں سے ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں. اب تو بڑے آدمی ہو گئے اس لیے ہم ذرا تھوڑا سا تکلف سے کام لے رہے ہیں, نہیں تو بڑے قریبی ہمارے بولان کے سرپرستوں میں سے. معزز خواتین و حضرات, یہ ذکر اس لیے کرنا ضروری تھا تاکہ تھوڑا سا محفل میں کچھ بوجھل پن کچھ کام ہو جائے اور کچھ محبتوں کی باتیں ہو جائیں, جس طرح بھی ہمارے ساتھیوں نے آپ کو پھول پیش کیے. اصل میں ہم ایک سمبل پیش کرتے ہیں, پھول ایک پیار کی علامت ہے. ہم بلوچستان سے آپ کے لیے پیار لے کر آئے. بولان کلچر سوسائٹی کئی سالوں سے اس نتیجے پر پہنچی اور اپنی طرف سے تقاضا کرتی رہی, لیکن جیسا کہ ہمارے ملک میں وسائل کم ہیں حکومت کے, عوام کے نہیں, عوام کے تو بہت ہیں, حکومت کے وسائل کم ہیں. اسی طرح جو ہے نا سوسائٹی کے بھی وسائل کم تھے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ایوارڈ دیتے ہیں تو ایوارڈ کے ساتھ کچھ نقد انعام بھی دیا جائے. اور اس کے لیے اس سال اس کی ہم نے ابتدا تھوڑی سی کی ہے, اور اس کے لیے قابل تحسین ہے جناب ہمارے میاں فرزند علی صاحب, جنہوں نے ہر سال بولان کلچرل سوسائٹی کی جانب سے میاں فرزند علی ایوارڈ اناؤنس کیا ہے, جو 25,000 روپے نقد کی صورت میں ہوا کرے. اور اس سال کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ شخصیت جو ہم نے وہ کی ہے, ہماری کمیٹی نے جس کا فیصلہ کیا ہے, وہ ہے دلدار بھٹی صاحب. ان کے بارے میں پوری تفصیل تو آگے آئے گی. میں نے تو تھوڑا سا ہلکا سا ایک تعارف کے حوالے سے ایک بات کی. اس کے علاوہ بابا جی چشتی صاحب کے لیے 5,000 روپے کا جو ہے نا نقد کا میاں فرزند علی ایوارڈ جو ہے نا دیا جا رہا ہے. یہ دونوں ایوارڈ لکی ایرانی سرکس کے معرفت ہیں. معزز خواتین و حضرات, دلدار بھٹی صاحب کا خلا پورا نہیں کیا جا سکتا, اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ الحمرا کی وہ رونقیں اور اس کی جو خوبصورتی, اس کا حسن اور حسین جملے وہ یہیں کہیں گھوم رہے ہیں. بولان کے 4 پائے تھے تو ایک پایا دلدار بھٹی. ہم اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے
अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़े से बड़ा मकाम अता फरमाए। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, बात चलती रहेगी क्योंकि भट्टी साहब नहीं है, बहुत सारी बातें तो वो दरमियान में कह जाया करते थे, मुझे ज़रूरत नहीं पेश आती थी। हमारे दोस्त कराची से तशरीफ लाए हैं, महमूद अख्तर साहब, इरम हसन साहिबा, ये अपने स्टाइल से जो है ना वो करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। यकीनन दिलदार भट्टी साहब की तो अपना ही एक स्टाइल था और उस तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम दिलदार भट्टी साहब को एक मोहब्बतों का एक एहसास, एक फीलिंग, एक जज्ब दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।